بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم شروع کریں گے یونٹ آئی سی ٹی فنڈامنٹلز میں سے ٹاپک آئی سی ٹی اپلیکیشن فار ہیلو ورلڈ کڈز computer book ہے class 6. ICT applications have affected our lives in different aspects such as agriculture, education, medicine, defense, transport, etc. Some of these applications are communication applications or mechanical applications. تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ ICT applications کیا ہوتی ہیں جہاں پر آپ کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے بہت سارے کام کرتے ہو، جہاں پر آپ ایسی ڈیجیٹل ڈیوائسز استعمال کرتے ہو جس سے آپ بہت سارا فائدہ ایک ساتھ حاصل کر سکو. ہماری زندگیوں پر آئی سی ٹی اپلیکیشنز نے اتنا اثر ڈالا ہے کہ ہم ان کے بغیر اب زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. اگر ہم زراعت کے شعبے میں دیکھیں تو بہت بہترین قسم کی مشینری تیار کی گئی ہے جو کہ کمپیوٹر بیسڈ ہے. آپ کمپیوٹر کو کہتے ہو کہ بھئی یہ والے جو ہے نا بیج آپ چاولوں کے جو سائزز ہیں اس کے حساب سے چاولوں کو الگ کریں تو وہ آپ کو خود سے نہیں کرنے پڑتے، وہ مشین آپ کو لیزر لگی ہوئی اس میں ٹیکنالوجی اور وہ جو ہے سیگریگیٹ کرنا شروع کر دیتی ہے چاولوں کو اور ان کی سائزنگ کرنا شروع کر دیتی ہے. چھوٹے سائز کے سارے چاول ایک بوری میں جاتے ہیں، اس سے بڑے ایک بوری میں اور اس سب سے بڑے ایک بوری میں چلے جاتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایجوکیشن کی بات کرو تو آج ہم آن لائن اسٹڈیز کر رہے ہیں. ہم دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کوئی بھی انفارمیشن بڑے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہماری اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہے. پھر میڈیسن کی بات ہو تو بہت بہترین قسم کی ادویات بنائی جا رہی ہیں کیونکہ مائکرو ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی وجہ سے ہم مائکرو آرگنیزمز کو اور بہتر طریقے سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں یا ان سے پھیلنے والی بیماریوں سے کیسے نبٹ سکتے ہیں. تو اس میں بھی ہمیں آئی سی ٹی اپلیکیشنز نے بہت مدد کی ہے. ہم زوم کر کے کمپیوٹر کے اوپر مائکرو آرگنیزمز یا بیکٹیریا وغیرہ اور فنجائی وغیرہ کو دیکھتے ہیں. ڈیفینس سسٹم ہے ہمارا، جیسے اب یہودیوں نے دیکھیں ایک ڈیفینس سسٹم بنایا کر ان کی طرف کوئی راکٹ پھینکے گا نا تو ان کا ڈیفینس سسٹم اس راکٹ کو ہوا میں ہی بلاسٹ کروا دے گا، یعنی وہ کسی زمین پر گرنے سے پہلے ہوا میں بلاسٹ ہو جائے گا، اس طرح نقصان نہیں ہوگا. تو یہ ٹیکنالوجی ہمیں بھی سیکھنی چاہیے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ڈیفنس کو لے کے ہمارے دفاع کو لے کے ریڈار وغیرہ اور دوسری ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، سینسرز آ گئے ہیں، رات میں دیکھنے والے کیمرے آ گئے ہوئے ہیں جو کہ آپ اپنی فوج کی این کے ایسے گلاسز ہیں کہ وہ اپنی آنکھوں پر لگائیں تو رات میں بھی وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ ایسی گاڑیاں آ گئی ہیں جو کہ بڑے آرام سے بغیر کسی ڈرائیور کی مدد کے گاڑی جو ہے چلتی ہے اور آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دیتی ہے بغیر کسی نقصان پہنچائے. سم آف دیز اپلیکیشنز میں نے آپ کو بتایا دو طرح کی کمیونیکیشن اپلیکیشنز اور میکینیکل اپلیکیشنز ہیں. سب سے پہلے کمیونیکیشن اپلیکیشن کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں. جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہو رہا ہے کہ کمیونیکیشن ہم رابطے کو بلاتے ہیں. ہم چاہے موبائل پر رابطہ کریں، کمپیوٹر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ کریں، جس طرح مرضی رابطہ کریں، کمیونیکیٹ کریں. اس میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، اگر ہم اخبار پڑھتے ہیں تو ہمیں دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے. ٹی وی میں خبریں دیکھتے ہیں تو دنیا کے بارے میں پتہ چلتا ہے، انٹرنیٹ پر جا کے سرف کرتے ہیں تو ہمیں دنیا کے بارے میں. یہ سارے کمیونیکیشن کی اپلیکیشنز ہیں یا میڈیمز ہیں. اب سب سے پہلے ہم پرنٹ میڈیا کی بات کر لیتے ہیں. دس کمیونیکیشن ریفرز ٹو پرنٹڈ ڈاکیومنٹس، ہارڈ کاپیز. اب یہ کمیونیکیشن جو ہے نا اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کاغذ سے بنی ہوئی ہارڈ کاپیز دی جاتی ہیں، کیونکہ سافٹ کاپیز بلایا جاتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہم ڈاکیومنٹس دیکھتے ہیں نا ان کو سافٹ کاپیز بلایا جاتا ہے کیونکہ آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. لیکن یہ کاپیز اپنے ہاتھ میں پکڑ سکتے ہو اخبار کو تو ان کو ہارڈ کاپیز بلایا جاتا ہے. پرنٹ میڈیا واز ونس the primary source of news with articles appearing in newspapers, periodicals, newsletters and posters. سوری بچوں آپ کو پیچھے عجیب سی آوازیں آ رہی ہوں گی شاید میرے خیال سے، اگر میرے موبائل ڈیٹیکٹ کر رہا ہے کیونکہ 14 اگست آنے والی ہے اور جو ہے نا ہماری قوم اس کو منانے کے لیے زور و شور سے ساؤنڈ پولوشن پھیلا رہی ہے، ٹھیک ہے. بجائے اس کے کوئی درخت پودا لگا دیں، ہم لوگ باجے بجانے میں مصروف ہیں اور اگر ہمارے دشمن نے ہمارا باجا بجا دیا نا اسی دوران تو ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ پائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا باجا بجتا پوری دنیا دیکھے گی. تو لہٰذا آپ سب بچوں سے جو میری ویڈیو دیکھتا ہے کائنڈلی یہ گزارش کروں گی میں کہ آپ لوگ اس سے بہتر ہے کہ باجے خریدیں، آپ کوئی درخت، کوئی پودا، کوئی چیز ایسی چیز کریں جو کہ آپ کے ملک کو فائدہ دے، ٹھیک ہے نا. اور ہم مسلمان ہیں تو اس سے پہلے کہ ہمارا باجا بجے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. اب یہاں پر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ پرنٹ میڈیا کے اندر اگر ہم
پرائمری سورس کو دیکھیں تو ہمارے اخبار ہیں جو ہمارے گھروں تک آتے ہیں، جہاں سے ہمیں جن کے اندر آرٹیکلز لکھے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے نا پارٹس ہوتے ہیں الگ الگ ٹاپکس کو لے کر. کوئی دہشت گردی کے بارے میں ہوتا ہے، کوئی فضائی آلودگی کے بارے میں ہوتا ہے، کوئی ملک میں چوری ڈاکے اور فتنہ فساد پھیلانے کو روکنے کے بارے میں ہوتا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر پیریوڈیکلز ہیں یا نیوز لیٹرز یا پوسٹرز آ جاتے ہیں. پیریوڈیکلز اور نیوز لیٹرز اور پوسٹرز چھوٹے قسم کے رسالے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے آپ کو وہ بھی ہفتہ واری آتے ہیں یا مہینے کے مہینے آتے ہیں. تو اس میں بھی ساری ڈیٹیلز اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور جو پوسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ دیواروں پر لگے باہر دیکھ سکتے ہو. Print media has the advantage of being trustworthy since once it is published, it cannot be changed or removed. اب اس کو ہم ایک فائدہ ہے کہ یہ اتھینٹک باتیں ہوتی ہے، ٹرسٹورتھی ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ جو اخبار میں ایک دفعہ چھپ گیا وہی حقیقت ہے، اس کو بدلا نہیں جائے گا. جیسے کہ ہمارے انٹرنیٹ کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ٹک ٹاکس پر یا ہمارے فیس بک کے اوپر بہت سی ایسی پوسٹ آتی ہیں جو بہت عجیب سی انارکی پھیلاتی ہیں، عجیب سی بری باتیں پھیلاتی ہیں اور پھر ان کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے کیونکہ وہ جھوٹی خبریں ہوتی ہیں. لیکن اخبار میں جھوٹی خبر نہیں چھپ سکتی. یہ نا ایک ٹرسٹورتھی میڈیا ہے. یہ تو ہو گیا اس کا ایک فائدہ. دوسرا فائدہ ہے another advantage is the ability to take documents and read them as needed and the fact that it can be called screen free time. اب اس کے علاوہ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ اخبار آپ کے گھر میں ایک دفعہ آ گیا، آپ چاہے دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، 2 دن بعد پڑھیں، 1 ہفتے بعد پڑھیں، آپ کی مرضی. اور اس سے یہ کیا ہوگا کہ آپ ٹی وی سے دور ہو جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے، آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا اور آپ اپنا تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا ایسے گزاریں گے جس سے آپ کی آنکھوں کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا، دماغ کو فائدہ پہنچے گا. اور اس کے لیے آپ کو اسکرین فری ٹائم جو ہے نا مل جائے گا تھوڑی دیر کے لیے، کہ آپ ہر وقت جو موبائل کے اوپر چپکے رہتے ہیں یا ٹیلی ویژن کی اسکرین کو دیکھتے رہتے ہیں اس سے بچت ہو جائے گی. تو اس سے کیا ہوگا، فزیکلی بھی ہیلدی رہو گے. چلیں ہم بات کرتے ہیں دوسری کمیونیکیشن اپلیکیشن کی جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ہے. اینی انفارمیشن ایگزیبٹڈ آن اسکرین از ریفرڈ ٹو ایز ڈیجیٹل میڈیا. کوئی بھی چیز جو ہم اسکرین پر دیکھتے ہیں، وہ موبائل ہو، ٹیبلٹ ہو، ٹی وی ہو، مانیٹر اسکرین ہو، اس کو ہم ڈیجیٹل میڈیا بلاتے ہیں. ٹیکسٹ، فوٹوز، آڈیوز، ویڈیوز اینڈ گرافکس آر آل ایگزامپلس آف ڈیجیٹل میڈیا. اب ڈیجیٹل میڈیا میں آپ جو ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، جو واٹس ایپ پہ یا فیس بک پر یا انسٹاگرام پر جو بھی پکچرز آپ دیکھ رہے ہو، جو گانے سن رہے ہو یا کوئی باتیں سن رہے ہو یا کوئی چھوٹی موٹی ویڈیوز دیکھ رہے ہو یا کوئی گرافکس دیکھ رہے ہو، کوئی تصویریں وغیرہ ایسی چیزیں دیکھ رہے ہو، وہ سب ایگزامپل ہیں، ساری مثالیں ہیں ڈیجیٹل میڈیا کی. These forms are created, distributed, viewed and stored electronically. اب اس کو ڈیجیٹل میڈیا اس لیے بلایا جاتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا اپلوڈ کی جاتی ہیں، اسٹور کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں الیکٹرانک میڈیا کے تھرو. ٹھیک ہے نا. آپ کو الیکٹریسٹی کی ضرورت ہے اس کے لیے، اور آپ جیسے ای میل بھی کرتے ہو تو ہم اس کو الیکٹرانک میل بلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بجلی کے ذریعے آپ کمپیوٹر چلاتے ہو اور انٹرنیٹ کے ذریعے آپ میل کرتے ہو، تو اس لیے ہم اس کو ڈیجیٹل میڈیا بلاتے ہیں کیونکہ یہ الیکٹرونلی اس کو اسٹور کیا جاتا ہے. The low cost ease of access, extensive coverage, increased social contact and availability of many resources are advantages of digital media. ڈیجیٹل میڈیا کے فائدوں کی بات کریں تو بے شمار فائدے ہیں. آپ اپنے اخبار والے کو 2، 2.5، 3، 4 ہزار روپیہ دیتے ہو نا ایک خالی 4 کاغذ کے ٹکڑوں کا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں آپ کسی وقت بھی کوئی بھی خبر انسٹنٹلی دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو اگلے دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا. جس وقت وہ نیوز یا وہ ایونٹ ہیپن ہو رہا ہے آپ اس کو لائیو بھی جا کر اس کی ٹیلی کاسٹ دیکھ سکتے ہو. اس کے علاوہ آپ اپنے گھر میں جہاں مرضی بیٹھے ہوئے اٹھ کے جا کے باہر جا کے اخبار اٹھا کے نہیں لانا، اس کو کھول کر پڑھنا نہیں، بس اپنی اسکرین کو آن کیا اور خبریں پڑھنا شروع کر دیں یا چیزیں دیکھنا شروع کر دیں، آڈیو سن لی، ویڈیو دیکھ لی، گرافکس دیکھ لی، پکچرز دیکھ لی. ٹھیک ہے. اور ایکسٹینسو کوریج ہے اس کی، پوری دنیا کی خبریں آپ کو مل جائیں گی. آپ کے اخبار میں پوری دنیا کی خبریں نہیں ہو سکتی، اس کے لیے آپ کو 200-250 صفحے کا اخبار چاہیے. تو اتنا بڑا اخبار کون پڑھے گا؟ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر جا کر CNN دیکھ لیں، BBC نیوز دیکھ لیں، کوئی بھی دنیا کی کہیں کی بھی خبر ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور پھر سوشل کانٹیکٹ بہت زیادہ ہے نا، آپ اپنا رسپانس دے سکتے ہو، آپ کو وہ خبر اچھی لگی یا بری لگی ہے یا جھوٹی ہے یا سچی ہے. تو اخبار والے کو آپ یہ نہیں پکڑ کے کہہ سکتے یار یہ جو خبر ہم نے پڑھی تھی یہ جھوٹی تھی یا یہ کیا لکھا ہوا ہے یا کیوں لکھا ہوا ہے. اب یہاں پر ہمارے بہت سارے فائدے آ گئے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے بھی.
اور اس کی اویلیبلٹی دیکھیں آپ کو ہر جگہ مل رہی ہے، انٹرنیٹ ہر کسی کے موبائل میں موجود ہے، ہر گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے، تو ڈیجیٹل میڈیا کے ایڈوانٹیجز سے کسی کو انکار نہیں ہے، اسی لیے اخبار کی جگہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج بھی لوگوں کے گھر میں اخبار آتی ہے جو کہ پرانے روایتوں سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، وہ جو ڈیسنٹ لوگ ہیں نا وہ اخبار ہی پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ڈیجیٹل میڈیا استعمال کرتے ہیں وہ ڈیسنٹ نہیں ہے، لیکن بیٹا اسکرین ٹائم کو سے بچنے کے لیے تھوڑا فری اسکرین ٹائم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے اخبار سب سے بہتر ہے آج کے دور میں تو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں لکھا ہوا ڈیجیٹل از ریکارڈنگ اور اسٹورنگ انفارمیشن ایز اے سیریز آف 0 and 1، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ بائنری کوڈز کے اندر جتنا ڈیجیٹل میڈیا وہ بائنری کوڈز کے اندر جمع کیا جاتا ہے۔ جیسے میرے پاس اگر سبزی ہے، ٹھیک ہے، تو میں اس کو کاٹ کر فریج میں رکھ دوں گی تاکہ ڈھیر ساری جگہ بچ جائے، اسی طرح جتنا بھی مواد ہوتا ہے، جتنے بھی پکچرز ہوتی ہیں، سب کچھ ان کو 0 1 1 0 0 1 1 1 اس 0 1 کے اندر سنبھال کر رکھا جاتا ہے، اور 0 1 کی جو ترتیب ہے وہ ایسے بنائی جاتی ہے کہ جب اس کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو آپ کے سامنے وہ اس کی اصل شکل آ جاتی ہے۔ تو اس طرح ڈیجیٹل میڈیا کو ٹرانسفر کرنا آسان ہوتا ہے اگر ہم اس کو بائنری میں کوڈنگ کر دیں، اس کی وہ کوڈ کر دیں اس کو۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو ایپلیکیشن یا جو کمیونیکیشن ایپلیکیشن ہے ICT ایپلیکیشنز کی، ان کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔